ہمیں پھر آپ کے سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے تو اس وقت بھی سامنا کیا تھا جب یہ نیا پیکیج ہم نے دے کے دیا. لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ انہی لوگوں نے, جتنے بھی لیڈر تھے, انہی لوگوں نے قطار میں کھڑے ہو کر پراڈیشن پر سگنیچر کی بغیر کچھ دیے. صرف ان کی سسپینشن تھی اس کو ریلیز کرانے کے لیے, ان کی ٹرمینیشن تھی اس کو ریلیز کرانے کے لیے. یہ تو مفاد پرست لوگ ہیں, اس لیے تو بغیر کچھ دیے انسانہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر کے آپ کی پراڈیشن پر یہ جو مہر سب کی. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ سب سے ذمہ دار یہی لوگ تھے. مذاکرات کی ناکامی کے بھی ذمہ دار یہی لوگ تھے, کیونکہ ہڑتال کو موقف کرنے کے بعد اسی ہڑتال کو پھر دوبارہ اسی جگہ پر لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بھی آپ تاریخ چلاؤ, اس کو آپ جب بھی ختم کرو گے, جب وقتی طور پر سسپینڈ کرو گے, تو دوبارہ اس جیسی تحریک میں زیادہ دور نہیں جاتا. یہ 2008 کی یو پی ایس سی تحریک بھی آپ کے سامنے ہے. اسی تحریک میں بھی ملک مقبول صاحب نے خود تالے لگائے اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ تالے کھولے بغیر کچھ کیے. میرے دوستو, یہی امپلائیز یونین تھی جس نے اس وقت بھی یہ اعلان کیا کہ تحریک جاری رہے گی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ یو پی ایس اگر جو کیونکہ پہلے یہ یو پی ایس کیا تھا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم انڈر ٹیکنگ لیں گے. جب انڈر ٹیکنگ کا لیٹر پہنچا تو سب سے پہلے ہم تینوں نے جا کے اسلام آباد سے پریس کانفرنس کی اور اس میں اپنا احتجاجی شیڈول اناؤنس کیا. وہ بالکل اور پورے پاکستان میں ہم نے ہڑتال کا آغاز کیا. آپ نے دیکھا کہ جب وہ ہڑتال شروع ہوئی تو اس میں سب لوگ شامل ہو گئے اور ہمیں خوشی تھی کہ ہمارا محنت کا سارے اکٹھے ہو کے ایک ہڑتال میں شامل ہیں. لیکن 3 دن کے بعد پھر تالے کھولے گئے بغیر کچھ دیے اور حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ کریں گے. اگر ایسے لیڈروں کے پیچھے آپ لگیں گے تو بغیر کچھ دیے یہ آپ کو مروائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2008 کا جو اپنے گورنمنٹ اختیارات کو لے کے دیے. میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں تھی. ایک پرائیویٹ ادارے میں جو پرائیویٹ ادارہ ہے اب سرکاری کے لے رہے ہیں. یہ کوئی کم آپ کی کامیابی ہے یا آپ کی کوئی کم جو سکسیسفل ہے. تو میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا. یہ آپ کے دشمن ہیں. یہ کبھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹکڑے میں بٹا جائے. کبھی 3 چیزیں کی بات کرتے ہیں, کورٹوں میں اسے لے کے جانے کے لیے بات کرتے ہیں. ابھی بھی ان کو شکست نظر آئی ہے, ان کو شکست نظر آئی ہے. ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایپلیکیشن دائر کی ہے کہ ایک آرڈر دیا جائے, لیکن میں اس کی اسٹیج سے, فیصلہ آباد کی اسٹیج سے ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اس کی آرڈر کی بات کی تو پچھلے سیل کا محنت کر اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کو موچنے لگائے گا, اس کو مارے گا. ان کو پتا تھا کہ یہ اسرائیل یونین کا طوفان, یہ شاہین کا طوفان ان کو لے اڑے گا. اب وہ خائف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان بھر کے ججوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ٹیلیکم امپلائیز یونین محنت کشوں کی, پی ٹی سی ایل کے محنت کشوں کی نمائندہ جماعت ہے. اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ حقائق پر مبنی جنگ لڑتی ہے. اس نے کبھی بھی اپنے محنت کش کو نہیں مروایا. اس نے کبھی بھی اپنے محنت کش کو سزا دلانے کی نہیں دلوائی. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہم نے جو بھی تحریک چلائی کسی بھی بندے کو کوئی بھی نقصان ہونے نہیں دیا اور آپ کو پیکیج بھی لے کے دیا. اب دیکھیں یہ ایک اعلان شدہ مقبول میں 20% کی تحریک چلائی, بونس کی تحریک چلائی, این سی پی جی کے بونس کی تحریک چلائی. میرے بھائی 18 این سی پی جی 11 کی بات کی, یہ سب اعلان شدہ تھی. ہم لوگوں نے اسلام آباد میں اعلان کیا, ہماری امپلائیز یونین کے تمام محنت کشوں کو اس کا علم
تھا کہ یہ ملے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ بڑی مکاری سے کوشش کی کہ اس پیکیج کو میں اپنے نام کر کے ریفرنڈم جیت جاؤں. آپ کے ساتھ دھوکا کیا جا رہا تھا. کبھی آپ کو 2005 کی ایج کی بات بتائی جا رہی تھی، کبھی آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ یہ آرڈر کرے گی، کبھی یہ کہا جا رہا تھا. یہ سب جھوٹ پر مبنی بات تھی. پھر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے، یہ لوگ اس میں بھی ناکام ہوئے. جب ایک اعلان شدہ بات وہ آپ کو لے کے نہیں دی، اس میں یہ لوگ ناکام گئے. 250 بندوں کو شوکاس ہو گیا، 250 بندوں کو چارج شیٹیں ہوئی، ان پر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے. وہ جب ہیڈ کوارٹر میں بیچارے رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیڈر جو ہے گھر میں سو رہے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب بھی ہم نے کوشش کی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کی تو ہم نے ہمیشہ ورکر کے ساتھ رہے، ورکر کو اکیلا نہیں چھوڑا اور پورے پاکستان میں اس تحریک کو پھیلا دیا تاکہ مینجمنٹ کو کوئی موقع نہ ملے کہ آپ پر وار کر سکے، تاکہ مینجمنٹ کو کوئی موقع نہ ملے کہ آپ پر مار سکے، تاکہ مینجمنٹ کوئی بھی حملہ ہم پر نہ کر سکے. ہر حملے کے لیے ہم تیار ہوتے تھے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. یہی کامیابی کی دلیل ہے. تھا کل اس کا دشمن تھا، آج کیوں مل گئے؟ میرے صوبہ سندھ کے 14 بندوں کو جب نکالا گیا تھا اس وقت حاجی خان بھٹی کا دور تھا. غریب محنت کشوں کو جب نکالا گیا تو ایک محنت کش تھا، اس کے 2 بیٹے کو نکالا گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا. کئی لوگوں بیچارے مر گئے. یہ حاجی خان بھٹی تھا. اس وقت اس نے حکومت کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ پٹی سیٹ کے لوگوں کو نکال دو. یہ کون سا لیڈر ہے جو اس وقت اس نے تحریک نہیں چلائی؟ یو پی اے کا وقت آیا جب زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اس وقت یہ گھر میں سویا رہا. آج آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے. آج میں سلام پیش کرتا ہوں ان بلوچستان کے لوگوں کو جس نے آج کوٹیا سے حاجی خان بھٹی مرد آباد کے نعرے لگا کے کوٹیا سے اس کو آج بھگا دیا ہے. اور بڑی خوش ہے، قسم کریں آج ان لوگوں نے اس کو بلوچستان سے بھگا دیا کہ تم ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے ہو، تم غدار ہو، تم نے پہلے بھی غداری کی، تم ابھی غداری کرنے آئے ہو، اب بھی تم غدار ہو، لہذا ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم تم کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اس کے خلاف نعرے لگائے. وہ وہاں سے بھاگ کے اپنی اس نے جان بچائی. میرے دوستو، آپ بالکل یہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، میں کوئی بھی غلط بات نہیں کرتا، کوئی بھی سچی بات نہیں کرتا. آپ بھلی پوچھا کریں، اسے معلوم کریں کہ وہ آج اس کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا. 9 بندے تھے، 9 بندوں کے سامنے وہ تقریر کر رہا تھا. 9 بندوں کے ان لوگوں نے نعرے لگائے کہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ میں وہ زبان استعمال کرنا نہیں چاہتا. وہ نعرہ میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا جو ادھر نعرے لگے. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کل بھی لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا تھا، آج دھوکا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ جو پول گروپ ہے اس کا سیکرٹری جنرل جو اپنی چھٹی کی درخواست لکھ نہیں سکتا. یار افسوس ہے کہ ایک ہی کیبل کو آپ آگے رہیں گے، آپ کی یہ تحفظ دے گی، آپ کو یہ پیکج لے کے دیں گے. آپ کے مقابلے میں کون سی انتظامیہ ہے؟ باہر کی انتظامیہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ بادشاہوں سے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ ان نان ڈیموکریٹ لوگوں سے ہے جن کے ملک میں نہ جمہوریت ہے، جن کے ملک میں نہ کوئی ایسی پارٹیاں ہیں. وہاں پر تو حکم چلتا ہے، بادشاہی چلتی ہے. وہ لوگ ادھر بھی اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں. اس کے حکم کی عدلیت رکھی ہے، اس کو حکم کو